جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص جناب عاصم بھائی اور ان کے معاونین کا یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہو تو میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بہت ہی بصیرت کے انداز میں اور بہت ہی غم میں ڈوبے ہوئے انداز میں جس انداز سے انہوں نے ذکر کیا، خالق کونین انہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، تو میں اپنے کجمج افکار آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اس لیے آپ بیدار ہو جائیے گا۔ ہاں، اس وقت جو ہے وہ تقدیر کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ بہت اچھے۔ تو گزشتہ کئی سالوں سے عاصم بھائی کے اس پروگرام میں، اس مجلس میں حاضری دیتے ہوئے زمانہ ہو گیا، تو مختصر پڑھنا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ خیرات تقسیم کرنے کا ارادہ ہے۔ 9 لاکھ کے لشکر کو میرے بادشاہ حسین نے دیکھ کے فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو۔ پھر سنیے، 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے فرزند ابو تراب نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ تھوڑی شبر بھائی آواز نہ بڑھوا دیجیے گا، گلا تھکا ہوا ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، موسم ایسا ہے۔ یا علی ماشاءاللہ، آپ تو بیدار ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو یہ سوچے، نعوذ باللہ بالذالک، کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حتیٰ کہ میڈیا کا سہارا لے کر ٹیلی ویژن پہ بھی شور مچایا گیا، کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ہمارا بچہ بھی نہیں مانے گا، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ یزید اور تھا، حسین اور ہے۔ یزید میسونہ کا بیٹا تھا، حسین بطول کا لال ہے۔ تو جاگ رہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، داد جتنی دے لیجئے گا۔ لاہور میں مولا نے بڑی عزت دے رکھی ہے، اور یہ تقریباً جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً مجھے یہاں پڑھتے ہوئے لاہور میں 20-22 سال ہو گئے۔ ہمارا بچہ بھی نہیں مانے گا، ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے یزید اور تھا،
میں 4 فکروں میں فرق بتا رہا ہوں۔ حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں۔ یہ یہاں تک داد مجھے نظر آ رہی ہے، میں آخری آدمی تک داد لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں ہے۔ حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو موسیٰ اور فرعون میں ہے۔ حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور نمرود میں ہے۔ یزید اور حسین میں وہی فرق ہے جو لعنت اور درود میں ہے۔ یا علی ہمت دینا بادشاہ، پورا مجمع بولے، بہت بڑا ورد ہے یہ، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، بسم اللہ جی۔ نو کریں بسم اللہ، بسم اللہ جی، یا علی یا علی، بسم اللہ۔ مولا آپ کا آباد اشاد رکھے۔ میں نے کہا مختصر پڑھنا ہے اور جامع پڑھنا ہے، وہی فرق ہے جو لعنت اور یزید کل بھی پریشان تھا، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ یزیدیت آج بھی پریشان، اللہ آپ کا آباد رکھے، زندگی ہوگا۔ بسم اللہ جی، آباد و شاد رہی۔ یا علی، امام حسین آپ کا آباد رکھے، ایسے ملنگ آباد رہیں، ایسے موالی آباد رہیں۔ توجہات چاہیے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ بسم اللہ جی۔ یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، جج صاحب مجھے بڑا اطمینان ہوا آپ کو سن کے، امام زمانہ آپ کو عروج اور ترقی عطا فرمائے اور اس سے کہیں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ حسین کل بھی مطمئن تھا، آج بھی مطمئن ہے۔ بیٹا آرام سے بیٹھیے گا، ذکر ہو رہا ہے۔ آج کی پریشانی کا سبب ہمیں پتہ ہے۔ آج کی پریشانی کیا ہے، اس کا سبب ہم جانتے ہیں۔ گلی گلی میں ماتم ہے، مجلس ہے، نوحہ ہے، گلی گلی میں حسین کا علم ہے۔ جو علم سے چلتے ہیں انہیں کئی راستے تبدیل کر کے چلنا پڑتا ہے۔ سنیے گا، یہ کل کی کیا پریشانی تھی؟ جب تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، شاہی بھی تھی، بادشاہی بھی تھی، خزانے بھی تھے، لشکر بھی تھے۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ لاہور کا مجمع، بحریہ ٹاؤن، 19 محرم 1444 ہجری۔ شعر ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی مودت کس مقام پہ پہنچی ہوئی۔ آج کی پریشانی میں نے بتائی، یہ کل کیا پریشانی تھی؟ کل جب سب کچھ تھا اس وقت کیا پریشانی تھی؟ ایک ہی پریشانی تھی، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کیوں کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا اس نے دکھ دیا عقیل موسم۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بخاری صاحب تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے، تو آباد و شاد رہے پوری طاقت سے۔ حیدری یا لیا ظلم کے رخ پہ، میں شعر پڑھ رہا ہوں جس پر دیواریں بولتی ہیں، پتھر بولتے ہیں، آپ تو پھر عزادار ہیں۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر، جتنا شور مچانا تھا مچا لو، ہمارا بچہ بھی نہیں مانے گا
کہ نعوذ باللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں 2 مصروں میں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر اور ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے۔ ارے جیے آپ جیے، مہدی مولا کی زندگی کرے، حسین آپ کا آباد رکھے، عشق ہوا رہی امام صاحب آپ کا، ارے آپ جیے یار، مولا آپ کیسے مدد کو آباد رکھے، دعا آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر اور ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ، کبھی کوئی اعتراض ہے کبھی کوئی اعتراض ہے، انہیں بھی عادت پڑ گئی، انہیں پتہ ہے کہ ہم جواب دے دیتے، یہ کیا ہے، یوں کیسے ہے، یہ پھر کوئی نئی بدعت آپ نے اختراع کر لی۔ بحریہ ٹاؤن ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، بخاری صاحب ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، یہ ذکر ہے اور میرا اس پہ ہاتھ، حضور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے اس ذکر کی تقدس کی قسم، حسینیت رواج نہیں، یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ، عزاداری کوئی ہمارا ایجاد کردہ رواج نہیں، عزاداری اللہ کا وعدہ ہے۔ میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں جب تک آپ اسی کو نہیں سمجھیں گے، عزاداری رواج نہیں ہے، عزاداری اللہ کا وعدہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے امتحانات دیے، یہ بات تو آپ کو پتا ہے، اس نے ہر پیغمبر کا امتحان لیا، منصب ایسے نہیں دیتا وہ جب تک امتحان اور آزمائش نہ دے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے امتحانات دیے، لیکن یہ بات حق اور سچ ہے کہ ایک نہ ایک موڑ پر ہر پیغمبر نے کہا بار الہ بس میں تھک گیا ہوں۔ سنیے سنیے سنیے، میں تھک گیا۔ سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے کڑا امتحان میرے بادشاہ نے دیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میدان کربلا میں جو کچھ 1,24,000 پیغمبروں نے محنت کی، وہ 6 گھنٹے میں حسین نے محفوظ کی۔ میں فکر پہ بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بادشاہ نے 6 گھنٹوں میں توحید اور نبوت کو محفوظ کیا۔ 6 گھنٹے کا امتحان تھا میرے بادشاہ حسین کا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ یہ فکرہ ضائع ہو گیا تو شاید پڑھنے کا بھی دکھ ہوگا، آنے کا بھی دکھ ہوگا، سمجھ گئے تو مجلس پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی۔ وہ 6 گھنٹے امتحان کے ایسے تھے، اور اس امتحان کے دوران امام حسین کے چہرے پر اطمینان کی ایسی جھلک تھی کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کا چہرہ دیکھا۔ جس کا عقیدہ ساتھ دے وہ بندہ بولے، ہر بندہ نہ بولے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ 6 گھنٹے اس اللہ نے بھی صرف بادشاہ حسین کا چہرہ دیکھا۔ 6 گھنٹے بعد جسے پیغمبروں نے کہا تھا بس کر، اسی نے آواز دی۔
میں راضی، بس کر میں راضی۔ اس نے کہا کوئی اور امتحان ہو تو بھیج، کیونکہ جن کے پہلے امتحان ہوئے ان میں سے کسی کی ماں زہرا نہیں تھی۔ میں منت کر رہا ہوں، 2 لمحے توجہ کیجئے گا۔ 6 گھنٹے تمام ہوئے، امتحان ختم ہوا۔ اب اس نے نتیجہ دینا تھا، چونکہ وہ ہر امتحان کا نتیجہ دیتا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایسا امتحان تو پہلے کبھی کس نے دیا ہی نہیں، تو پھر اسے کہنا پڑا جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا۔ کیا دوں تجھے؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، میں منت کر رہا ہوں، دل بولے تو چپ نہ رہیے گا، بخل نہ کیجئے گا۔ نعرہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا یہ مجھے اندازہ نہیں، فکرہ میں عرض کر رہا ہوں، اور کائنات کی قیمت کا فکرہ آپ کے حوالے کرنے لگا۔ جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا۔ کیا دوں تجھے؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کے پاس۔ جا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میں تب تک تو۔ پڑھوں گا ہی نہیں، چلا جاؤں گا مولا کی قسم، جس نے بے نیازی کی وہ ذکر کے ساتھ کرے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ آج کے بعد آپ چاہیے دعا فرمائیے، دعا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ پوری طاقت سے بولا کرو، بہت بڑا ورد ہے۔ یا علی یا علی، میں بسم اللہ کروں۔ سنیے گا، کبھی کبھار موقع ملتا ہے یہاں پہ آنے کا۔ جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا۔ کیا دوں تجھے؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ۔ میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں۔ چلو کوئی تو صاحب فکر بیٹھا ہو۔ جب تک میں، بابا جی سنیے گا، تب تک تو، جہاں جہاں میں، وہاں وہاں تو، جتنے گھر میرے، یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، مجھے قسم ہے، ذکر کی عزت کی اس وقت زمین پر سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں 2 ہیں، یا مسجد کے مینار یا حسین کے علم۔ اس وقت سب سے زیادہ سنی جانے والی آوازیں 2 ہیں، یا اللہ اکبر یا پھر یا حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ نتیجہ دیکھیے، نتیجہ دنیا کہتی ہے انہوں نے خود ہی کوئی نظام وضع کر رکھا ہے۔ کچھ تو سوچو، یہ جتنے آئے ہوئے ہیں، کسی کے دروازے پہ کسی نے دستک دی بھی کل تو نے وہاں آنا ہے؟ عشق میں آئے ہوئے ہیں، عشق میں۔ بسم اللہ جی، جی 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 جی، بڑی مہربانی۔ یہ اپنے عشق کے تحت آئے ہیں، انہیں عشق حسین کھینچ کے لایا ہے، چونکہ حسین عشق ہے، حسین روح میں رواں ہے، حسین ہمارے خون میں شامل ہے، اس کی مودت کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔
عقیدہ ہے تو ہم ہیں، عقیدہ ہے تو نجات ہے، عقیدہ ہے تو حیات ہے، عقیدہ ہے تو قبر میں اجالا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھے، بخاری صاحب ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، مولا کی قسم یہ فقرہ سب سے پہلے اس فقیر کی زبان پہ آیا ہے۔ جن جن کے گھروں پر علم لگے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہے جب وہ چراغ تم وہاں جلاتے ہو، وہ چراغ کتنا قیمتی ہے، اس کا اثر اتنا ہے کہ اس چراغ کی روشنی قبر تک آ جائے گی۔ وہ جو ہم علم کے نیچے جلا کے رکھتے ہیں، اللہ کی قسم، اسی کا اجالا قبر میں آئے گا۔ ہمیں نہیں ڈر کسی بات کا، تم نے ہر طرح سے آزما لیا، اور معاف کیجئے گا عزاداری ہمارے تک محدود نہیں ہے، نہ ہم نے ایجاد کی نہ ہم تک محدود ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ بالکل غلط گمان ہے لوگوں کا، قتل و غارت سے رک جائے گی، دہشت گردی سے رک جائے گی، بم بلاسٹ کرنے سے رک جائے گی، ڈرانے سے رک جائے گی، دھمکانے سے رک جائے گی، نہ بھائی نہ۔ آسمان کی سرخی عزاداری ہے، پھولوں پہ شبنم کا برسنا عزاداری ہے، پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری ہے، خاک شفا کا سرخ ہونا عزاداری ہے۔ سارا مجمع کل تک داد دے داد، تھوڑی شعر بڑا پڑھ رہا ہوں، تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ تو نہ سمجھے، بسم اللہ جی۔ اچھا نظر نہیں آ رہے تھے، بسم اللہ۔ توحید در اصل طبیعت حسین کی، ماشاءاللہ، باطل کے منہ پہ ایسا تماچا مارا، دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین۔ واہ واہ واہ، اللہ صلی اللہ محمد۔ جب تک علم نظر آتا رہا تب تک حسین کے ہاتھ کمر پہ نہیں آئے۔ رویا کرو حسین کو، بادشاہ خود فرماتے ہیں مجھے رویا کرو، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کم از کم اسی پہ 1.5 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، کتنا رلایا امت نے حسین۔ کبھی بیٹے کو برچھی مار کے رلایا، کبھی بھائی کے بازو کاٹ کے رلایا، کبھی بھتیجے کے ٹکڑے کر کے رلایا۔ معافی چاہتا ہوں سادات سے، لیکن ایک منت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مصائب پڑھے جانے ہیں باب الحوائج کے، ایسا ہی ہے نا جی؟ غازی ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ اچھا میں نے پچھلے سال علم برآمد کروایا تھا، یہ علم بھی ہے اور ذوالجناح بھی ہے، چلیں پھر وہ دیکھیں نا، اشارہ مل جاتا ہے۔ اس لیے رویا کرو حسین کو، اس نے 71 جنازہ 2 پہر میں اٹھایا۔ کتنا؟ 71 جنازہ، کتنی دیر میں؟ ہم سوچتے نہیں ہیں نا، سوچتے نہیں ہیں بابا جی،
ایک فکرہ عرض کر رہا ہوں، کل ہی پڑھا ہے، بڑا گریا ہوا اس فکرے پہ، کل ہی پڑھا اور بڑا گریا ہوا۔ فکرہ سنیے گا، مصلی پہ رونا آ جائے میرے حق پہ دعا کیجیے۔ بخاری صاحب فکرہ سنیے گا۔ اتنا مارا ہے امت نے علی کے بیٹوں کو، دو پہر میں کربلا کا پورا قبرستان تیار ہوا۔ کیا روحانیت! یہ جو گریہ اول سے آخر ایک جیسا گریہ ہوتا ہے نا، اسے عزا کہتے ہیں، عزا۔ یہ روحانیت اور برکت کی علامت، یہ اول سے آخر ایک جیسا گریہ جو ہے یہ قبولیت کی علامت۔ میں پچھلے دنوں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں نوکر ہوں۔ آپ بڑی جلدی کر گئے ہو۔ اچھا، دو پہر ایسے تھے کہ حسین کی جوانی جو ہے ڈھل گئی۔ واہ واہ واہ! اب اجازت ہے میں فکرہ پڑھوں؟ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بھائی نے جو کہا ہے برحق کا ہے۔ مدینے میں حسین ضعیف نہیں تھا، ضعیفی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، آپ میرے تصدیق کیجئے۔ ضعیفی میں کمر جھک جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ منبر پہ قسمن کہہ رہا ہوں، مدینے میں حسین کی کمر سیدھی تھی، بینائی ٹھیک تھی، داڑھی سیاہ تھی۔ قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے۔ عباس کے بازو اٹھائے تو کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر کی لاش پہ پہنچا تو بینائی ختم ہو گئی۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے ان کی ہائے بلند ہونی چاہیے، جب اصغر کے معصوم گلے میں لگا ہوا تیر کھینچا تو داڑھی سفید۔ آج ایک فکرہ حضور کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ سمجھ جائیں، کم از کم جو سمجھ جائے گا یہاں نہیں بھی روئے گا، تو جب کبھی یاد آئے گا یار یہ لائٹ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، یہ بھی کم کر دو، بس بند کر دو، بڑی مہربانی، بس کافی۔ ایک فکرہ میرا بھولیے گا نہیں، یہ جانتے ہو اندھیرا کیوں کیا گیا ہے؟ چونکہ بانیان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو شام سے آتی ہے نا وہ صرف بھائی کا پرسہ لینے آتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے جہاں برآمدگی ہو وہاں میں فضائل چاہے تھوڑا پڑھ لوں، لیکن مصائب اتنا ہو جائے کہ چاروں طرف اتنا گریہ ہو جیسے جنازے پہ ہوتا ہے۔ فکرہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو مصلی پہ بھی آپ روئیں گے۔ میری 1000 بار توبہ، میں کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بس بادشاہوں کا کوئی نظام ہے۔ فکرہ نہیں، قیامت یقین جانی۔ جو داڑھی اکبر کی لاش پہ سفید ہوئی تھی وہ اصغر کے خون سے رنگین ہوئی۔ سادات مجھے معافی دیں گے، بہت مشکل مسائل میرے ذمہ لگا دیے گئے۔ میں سید زادہ ہوں، آج ہی میں نے لاہور میں ہی کہیں برآمدگی کروائی ذوالجناح کی، بابو صابو میں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ وہاں پہ مصائب میں کیا عالم ہو گیا، میری اپنی بھی طبیعت تب سے خراب ہے، یقین جاننا۔
چونکہ یہ مصائب ہی ایسے ہیں. مرزا محمد اطہر کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب میں نے مجالس شروع کی تو میرے والد خطیب تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میری نصیحت ہے، مر جاؤں تو وصیت ہے. تم ذاکر بن گئے ہو، ہر مصائب اپنی مرضی سے پڑھ لینا، لیکن کبھی بھی امام حسین کے مصائب مکمل نہ پڑھنا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کیوں نہ پڑھوں؟ انہوں نے کہا اسے مکمل پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ذاکر کو مر جانا چاہیے. آج تک کوئی ذاکر مکمل امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھ سکا. پہلا فقرہ میں مصائب کا پڑھ رہا ہوں، پہلا فقرہ. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تو اسی پہ اول سے آخر ماتم ہو جائے گا. دنیا کا رواج ہے باپ مر جائے جنازہ بیٹے اٹھاتے، چچا مر جائے بھتیجے اٹھاتے، ماموں مر جائے بھانجے کاندھا دیتے. کتنا بڑا غریب ہے حسین، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا. کبھی اکبر جیسا بیٹا اٹھا کے آیا، کبھی قاسم جیسے بھتیجے کو اٹھایا، کبھی غازی جیسے بھائی کو اٹھایا، کبھی اون محمد کو اٹھایا. مجھے عباس کے علم کی قسم، حضرت انیس نے 2 مصرے لکھ کے قلم ہی توڑ دیا. انہوں نے لکھا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے زہرا کا بیٹا اکیلا رہ گیا میدان کربلا میں. مہمان مرا بیٹھا، نادان مرا بیٹھا. مجھے نہیں پتا، ماشاءاللہ اول سے آخر ماتم کی لہر آ گئی ہے اور یہ قبولیت کی سند ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، میں سید زادہ ہوں، مجھے مصائب سے بڑا عشق ہے اور آپ بھی مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں. اجازت دو میں مصائب کا ایک فقرہ پڑھوں. تنہا بچ گیا حسین، مجھے عباس کے علم کی قسم. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا قبلہ، میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے اتنے ہزار زخم حسین کو لگے، اتنے ہزار زخم لگے، اتنے ہزار زخم لگے. میں نے کہا جب اتنا بہادر تھا علی کا بیٹا پھر اتنا زخمی کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا. 71 مرتبہ مقتل گیا، 71 مرتبہ خیمے آیا. فکرہ ماتم گیا اگر تم نے شرم نہ کیا. انہوں نے کہا جب جاتا تھا نا سید تلوار چلا کے فوجیں ہٹا دیتا تھا، لیکن جب واپس آتا تھا پھر مجبوری ہوتی، ہاتھ لاش اٹھانے میں مصروف ہو جاتے. پھر جس کا جیسے دل چاہتا وہ ویسے مارتا. تیر والا تیر سے، نیزے والا نیزے سے، پتھر والا پتھر سے. جسے مارنے کو کچھ نہ ملتا وہ گرم ریت مار کے کہتا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا. اس کا اکبر بھی مارا گیا، اس کا قاسم بھی مارا گیا. یہ حق کرو بس آ گئے آپ اسی معیار کو. جی 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 میں آواز دوں گا جی لازمی انشاءاللہ. کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں. بھائی کی سال کی محنت ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہوں گے. 1 منٹ اور کرنی ہے. جب کوئی امام حسین کے مصائب پڑھے شرما کے نہ رویا کر، منہ چھپا کے نہ رویا کر. چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا. مجلس کے بعد بادشاہ اس کے قریب آئے، تڑپ کے کہتے ہیں رویا نہیں میرے بابا کو؟ مولا روتا رہو، منہ پہ رومال تھا. رو کے فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال. ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے غم میں یوں رویا کرو جیسے ہماری 64 پردہ دار شام غریبہ میں روئی ہے. تو تیار ہو گیا؟ میں فکرہ پڑھتا ہوں. زخموں سے چور حسین، پیشانی میں زخم، کٹے ہوئے ابرو، آنکھوں میں آنسو، تار تار ابا، زخمی زہرا کا بیٹا.
آخری بار خیمہ گاہ آیا. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا جو 71 مرتبہ آیا تھا وہ زخمی حالت میں پھر کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کریم اتنا تھا. آ کے آواز دی زینب بہن ان ماں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے. میں حسین ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. دین اللہ کا بچ گیا. ہائے ہائے. تیاری کرو ماتم کی تیاری، ماتم کی. تمہیں واسطہ دے رہا ہوں امام حسین کا. شرمانا نہیں، گھبرانا بھی نہیں، یہ بھی نہ سوچنا کہ میری شکل کیسی ہو جائے گی. نا ویسے رونا جیسے رونے کا حق ہے. بس میں شروع کر رہا ہوں. آخری بار اللہ اکبر خیمہ گاہ میں آئے. تو 1400 سال بعد سن کے رو رہا ہے. ذہن کربلا لے جا قیامت کیا آئی ہوگی. جب حسین آخری سلام کرنے آئے کہا میں ان ماں کا شکریہ ادا کرنے آیا جن کے بیٹے مارے گئے. کوئی بی بی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی. یہ فکرہ نہیں قیامت ہے جو پڑھ رہا ہوں. اچانک بادشاہ کی نگاہ پڑی. ایک ضعیفہ ہے مٹی پہ بیٹھی ہے، سر سے چادر ڈھلی ہوئی، سفید بال ہے، نام بی بی فضہ ہے، مٹی پہ لکیریں کھینچ رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا. تڑپ گیا کریم ابن کریم حسین. اما غریب تو میں ہوا ہوں، بیٹے میرے مارے گئے، بھتیجے میرے مارے گئے، مہمان میرے مارے گئے. تڑپ کے زہرا کی کنیز کہتی ہے بادشاہ میں بھی بڑی غریب ہوں. آواز اماں کیا ہوا؟ آواز آج ہر ماں نے اپنا بیٹا قربان کیا. میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا. آواز اماں پریشان نہ ہو، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے. تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے. بسم اللہ بسم اللہ. اس کے ہاتھ پکڑ لینا یار. جی بس 2 جملے، صرف 2 جملے. نہیں پڑھتا تفصیل نہیں پڑھتا. میرے بھائی نے نوخہ نہیں کرنی ہے میرے بعد میں. جی مولا زندگی کرے. بس 2 جملے سنیے، میں نے چھوڑ دیا. مقتل پڑھتا ہوں 2 جملے کے، چونکہ شبی نظر آ گئی ہے مجھے. اٹھے گا کوئی نہیں جب تک میں ماتم کی صدا نہ دوں. سلام کر کے اٹھے. خیمہ گاہ سے باہر آئے. زین مرتجز پہ بیٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ دائیں دیکھا. نہیں سمجھے آپ میں نے کیا پڑھا؟ 3 مرتبہ بائیں دیکھا، پھر کہا ہائے غریبی. عباس تم کہاں ہو؟ اکبر تم کہاں ہو؟ مرزا عطا لکھتے ہیں پہلا غریب ہے جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے زین پر بٹھایا. آوازی جا حسین تیرا اپنا مقدر. زین مرتجز پہ زہرا کا تھکا ہوا بیٹا بیٹھا. یا علی مجھے ہمت دے جے فکر پڑھنے کی. زین مرتجز پہ حسین بیٹھے، ادھر جانے لگے یا حصے کی بہن سامنے آئی. حسین تو بے شک زہرا کا غریب ہے، لیکن تیری رگوں میں علی جیسے بہادر کا خون ہے. میں چاہتی ہوں ظالموں پہ ایک حملہ ایسا کر انہیں پتہ چل جائے. اگر تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا. 3 دن کا پیاسا حسین، 9 دن کا روزہ دار، بیٹوں کی موت کا مارا ہوا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، نعرہ تکبیر بلند کی، فوج نے بھاگنا شروع کیا. مرزا عطا لکھتے ہیں پہلا بہادر ہے، رو بھی رہا تھا، تلوار بھی چلا رہا تھا، اور رو رو کے کہہ رہا تھا ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ، تم نے میرے غازی کو مارا. یہ آ کر ماتم ہے. ایسے ماتم کی لے بڑا. میں 2 جملے پڑھتا ہوں، زیادہ انتظار نہیں. بادشاہ کی شبیہ ہے، زیادہ انتظار نہیں. صرف گن کے 1.5 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے.
تھوڑی بھائی آواز بڑھا دے تاکہ میں 2 جملے مقتل کے پڑھوں. فوج ڈر کے بھاگ گئی. سنیے گا, فوج ڈر کے بھاگ گئی. ابن سعد رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہوا, فوج کی طرف دیکھا, کہتے کیوں نہیں مارتے؟ کہا ظالم اس کا رہا جو کوئی نہیں, وہ پیاسا ہے لیکن جلال دیکھ اس کا, اگر اس نے تلوار نہ روکی ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. ایک ظالم کہتا کہ تدبیر بتا. اب سید مجھے معاف کر دینا, جو سید بیٹھے, یہ تلوار روک لے, مر جاتا نہ پڑتا. ملعون کہتا اگر چاہتے ہو تلوار روکے, اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے. ظالموں نے گھیرا, معافی چاہتا ہوں, یہ وہاں لے کے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. حسین نے اکبر کا زخمی سینہ دیکھا, خون میں ڈوبی تلوار, شبیر نے نیام میں رکھی. آوازی اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں. جاتی فوج پلٹی, تیر والے نے تیر مارا, پتھر والے نے پتھر, نیزے والے نے نیزہ. مجھے غازی کی قسم ہے 4000 تیر ایک بار نکلا. ایسا ظلم ہوا, امام زمانہ کا سلام, میرا سلام اس غریب دادے پر